جی السلام علیکم، میں ہوں انیس فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں انیس فاروقی چینل۔ آج جمعرات 13 جولائی، میں ایک چھوٹا سی گزارش آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ 13 جولائی کے حوالے سے آپ سب کے شاید علم میں بھی ہوں کہ اس دن کی کیا خاص اہمیت ہے۔ تاریخ دان جب بھی 13 جولائی لکھے گا تو اس کو ایک جذباتی منظر ضرور یاد آئے گا۔ وہ تاریخی منظر بھی ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں نقش ہو گیا تھا۔ بستر مرگ پہ لندن کے ایک ہاسپٹل میں کلثوم بی بی کینسر سے جنگ لڑ رہی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں، اور ایسے میں ان کے شوہر جو کہ 3 ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے تھے، ایک طاقتور ترین انسان پاکستان میں سمجھے جاتے ہیں، میاں محمد نواز شریف، اور ان کی بیٹی پاکستان میں ایک پاپولر فگر مریم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کر اپنی عملی سیاست میں حصہ لیں گے۔ اگرچہ ان کے راستے میں رکاوٹیں تھیں، انہیں خطرہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، پابند سلاسل تعمر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جنرل ضیاء اور ان کے کتنے ڈکٹیٹر اور عامر اس طرح کے آمرانہ فیصلے کر چکے ہیں، پھانسیوں پہ چڑھا چکے ہیں۔ اس کے باوجود مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف نے آخری سلام کہہ کر کلثوم بی بی کو لندن ہیتھرو ایئرپورٹ سے پرواز بھری اور پاکستان میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے۔ لاہور ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال عوام نے نہیں کیا، سیاستدانوں نے نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی پیراملٹری فورس نے ان کو وہاں پہ ریسیو کیا، ایسے کہ جیسے کوئی خطرناک دہشت گرد آ رہا ہو، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ میں صرف اس بات کی گزارش آپ سے اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 13 جولائی کے بعد آج وہ دن ہے کہ جب نواز شریف جلد ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو تاریخ کا دھارا اور وقت بدل چکا ہوگا، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو بھی عوامی طاقت رکھنے والے رہنما ہوتے ہیں نواز شریف کی طرح، جو ملک سے محبت کرتے ہیں اور جن کا ریکارڈ بالکل صاف ہوتا ہے، وہ وقت ان پہ دوبارہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ عزت سے نوازتا ہے اور وہ پھر پاکستان آ کر اپنی خدمت کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کی ارائیول کب ہوگی یہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا، لیکن میرا آج کا جو عنوان ہے وہ یہ نہیں ہے۔ 13 جولائی کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری تھی کیونکہ جب 13 جولائی کا ذکر ہوتا ہے تو 18 جولائی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک جرنل کے کرش کو، جنرل اور ان کی بیگمات کی محبت کو لانچ کیا گیا تھا۔ عمران خان پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، ہم پہ نازل کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، اور اس نے جو ملک کا حشر کیا، آپ نے دیکھا کہ ملک کرش سے نہیں چلتے، محبتوں سے، عشق سے نہیں چلتے، عشق معاشرے سے نہیں چلتے، ملک چلتے ہیں کام سے، تعمیراتی کام سے۔ 13 جولائی کو جو نواز شریف ایک پروجیکٹ پاکستان کی GDP اور پروجیکٹس لگا کے چلے گئے تھے، جب وہ 13 جولائی کو آتے ہیں تو انہیں وہ موقع نہیں دیا گیا، اور وہ وقت اور آج کا وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ بار بار ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے، اور بار بار جو ہے وہ ہم پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے۔ کیا اب ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، سیاسی رہنما کوئی بھی ہو، اس کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ سی پیک کا کریڈٹ بہت سارے لوگ لیتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ سی پیک جو ہے وہ زرداری صاحب نے بنایا، سی پیک جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بنایا، سی پیک جو ہے وہ شہباز شریف نے بنایا، سی پیک جو ہے جنرل باجوہ نے بنایا، جنرل عاصم باجوہ نے بنایا۔ آپ بس ایک طویل فہرست ہے، ایک شخص کو بھول جاتے ہیں کہ سی پیک کے پیچھے جو اصل کردار ہے وہ نواز شریف تھا۔ نواز شریف کے کہنے پر، نواز شریف کے تعلقات پہ، ان کی وجہ سے یہ سی پیک کا پروجیکٹ پاکستان آیا تھا، اور یہ ڈیو کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے کریڈٹ پہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے عوامی پاور، عوامی طاقت، ووٹ بینک۔ اب جب ووٹ بینک، پروجیکٹس، سی پیک، سب کچھ نواز شریف کا ہے۔ لوگ آج PMLN کو اگر زندہ رکھے ہوئے ہیں ان مشکل حالات کے باوجود بھی اتنے سالوں میں، آپ نے اگر دیکھا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں دے نعرے بج جائیں گے۔ اچھا، میاں دے نعرے، میاں میں کون ہے؟ میاں شہباز شریف ہیں، یہ بیگم اسحاق ڈار صاحب ہیں، سعد رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں؟ نہیں، میاں محمد نواز شریف ہیں۔
تو جب میاں محمد نواز شریف کے نعرے بجیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں آ کر اپنا فل رائٹ لینا ہوگا، یعنی کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ کوئی تگڑم لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کو اگر سیدھے راستے پہ ڈالنا ہے، ترقی کے شاہراہ پہ ڈالنا ہے، تو یہ مفاہمت، مصلحت، ڈپلومیسی اور گنجائش اور ایڈجسٹمنٹ، اڈیپٹیبلٹی، اس سب کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ کو سیدھا اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بنانا ہوگا، اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کو بنانا ہوگا۔ ایک وہ انرجیٹک خاتون ہے، ان کی پاپولیرٹی ہے، اور وہ ایک ویژن کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈالیں گے۔ جب وہ ترقی کی شاہراہ پہ جائے گا تو پاکستان جائے گا۔ اور مجھے ایک امید اور بھی ہے میاں محمد نواز شریف کے اس آنے والے دور میں، جب ان کو حکومت ملتی ہے، کہ وہ کراچی کی جانب بھی توجہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی کراچی کا امن بحال کرایا تھا، انہوں نے ہی الطاف حسین جیسے فتنے سے ہمیں نجات دلائی تھی، انہوں نے ہی بوری بند لاشوں سے، بھتہ سے، پرچیوں سے، چھینا جھپٹی سے، ان سب سے ہمیں نجات دلائی تھی، اور کراچی کا امن بحال کیا تھا۔ تو اب صرف امن بحال کرنے سے کراچی کے شہری خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کو اکنامک ریوائول نہیں کر کے دیں گے، جب تک وہاں کی معاشی اور انڈسٹری کو آپ ترقی نہیں دیں گے، جب تک وہاں کی شاہراہوں کی حالت درست نہیں کریں گے، بلدیہ کو اختیار نہیں دیں گے، وہاں کے کچرے کو صاف نہیں کریں گے، پانی نہیں دیں گے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اب آپ کو ذمہ داری ہوگی کہ توجہ کا مرکز کراچی ہوگا۔ کراچی پاکستان کی شہر آگے منی پاکستان ہے۔ تو میاں صاحب، اس ولاگ کے ذریعے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کی اس تمام معاشی ٹیم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوچیں ذرا کہ اگر آپ صرف ایک شہر کی حالت بہتر کرتے ہیں، جس طرح آپ نے لاہور کو بہتر بنا دیا، جس طرح آپ پنجاب کی ترقی کر رہے ہیں، کراچی کو اگر آپ نے بہتر بنا دیا، پاکستان مضبوط سے مضبوط ترین دنیا کی طاقت بن کے ابھرے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جب میں نے 18 جولائی کا ذکر کیا کہ 18 جولائی کو پروجیکٹ لوگوں کی محبت اور کرش کو لانچ کیا گیا تھا، ایک ایسے پلے بوائے کو ایک اسلامی مسیحا کی شکل دے کے لانچ کیا گیا تھا۔ کیا کمال کے لوگ ہمارے اندر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ یہ ہمارا مسیحا ہوگا، یہ اسلامی ریاست ہوگی، تبدیلی ہوگی، نیا پاکستان ہوگا۔ گانے بن گئے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے بن گئے، ابرار الحق کے بن گئے، اور جناب ایئر وائی اور بول نیوز اور 92 نیوز، یہ سب جو ہے ٹٹو لوگ جو ہیں اس پہ لگ گئے کہ اس پروجیکٹ کو لانچ کیا جائے۔ یہ سب قصوروار ہیں، ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ ویسے ایک دن ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ میاں صاحب، آپ نے بہت سزا بھگت لی، اب ان لوگوں کو سزا دیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پروجیکٹ کو مس ہینڈل کیا گیا اس پاکستان کو، وہ جنرل قمر باجوہ نے کیا، فیض نے کیا۔ ان لوگوں کو گردن سے پکڑ کے سزا دینی چاہیے، ان کی مس ہینڈلنگ کو ہمیں سزا دینی ہوگی۔ لیکن آج میں ان کی سزا کے بجائے میں اس ہینڈلنگ کی بات کروں گا کہ آج کے موجودہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے جس طرح سے ہینڈل کیا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک انتہائی مشکل ترین وقت سے گزری، جس دور میں انہوں نے سنبھالی ہے کمان، اس وقت ایک بہت بری صورتحال تھی، جس کو انہوں نے بہترین طریقے سے سنبھالا ہے، ہینڈل کیا ہے اور آگے لے کر چلے ہیں۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے سخت فیصلے انہوں نے عسکری سطح پر لے لیے، لیکن اب ہمیں سول سطح پہ بھی صحیح فیصلے لینے ہوں گے، چاہے وہ کوئی جج ہو، جج کا بیٹا ہو، جج کا باپ ہو، سب کو اٹھا کے لٹکائیں جو ملک کے راستے، ترقی کے راستے میں رکاوٹ کرتا ہے، جو ہمیں IMF کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ان سے میٹنگیں کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں کو میسیج دے رہے ہیں کہ جی یہاں پہ بڑی ناانصافی ہو گئی ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اظہار آزادی رائے اور ہمیں قید اور بند، اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے آگ لگائی ہے۔ آج آپ کہیں IMF سے، چلیں میں کہتا ہوں IMF سے کہ بھائی وہ واشنگٹن کو جو کیپٹل ہل میں توڑ پھوڑ کی تھی ٹرمپ کے حامیوں نے، ان کو معاف کر دیں، بھلا کر دیں نا، آپ ذرا معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو کس طرح سے، کس منہ سے آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کو جلانے والوں کو اور ہمارے ملک کے عسکری تنصیبات کو جلانے والوں کو ہم معاف کر دیں، اور آپ مامے چاچے بن کے آئیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ جی یہ جو ہے نا عمران خان تو ایک بڑی عالمی شخصیت ہے، ایک بہت بڑے رہنما ہیں۔ ہمیں 9 مئی کو نہیں بھولنا ہوگا، ہمیں 9 مئی کے ذمہ داروں، ماسٹر مائنڈ کو الٹا پکڑ کے لٹکا کے درخت پہ کہیں ڈی چوک پہ لٹکانا ہوگا اور کئی دن تک لٹکتا رہنے دینا ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کے لوگوں نے نہ صرف دنیا میں امن، یہ وہی لوگ ہیں نا جو طالبان کو سپورٹ کرتے تھے، یہ ہم کیسے بھول جائیں، دنیا کیسے بھول سکتی ہے؟ تو ہم تو امن کی بات کرتے ہیں، یہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، یہ جلانے کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ آج کا جو ولاگ ہے وہ یہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، اگلی چیف منسٹر مریم نواز ہونی چاہیے، اور نہیں ہوں گی تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس موقع پہ برائے مہربانی کو مصلحت سے کام نہ لیا جائے۔ عاصم منیر صاحب سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ انصاف جس طرح سے کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ کریں گے، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی مثال نہیں ملے گی ہمیں
کہ کس طرح سے اس کو چھوٹ دے دی کیونکہ یہ تھوڑا بڑا تھا، یہ طاقتور تھا، اس کا ووٹ بینک تھا، اس کے پیچھے لوگ تھے، یا یہ کہ اس کی تعلق جو ہے وہ آرمی کے کسی بڑی فیملی سے ہے. یہ ہمیں سننے کو نہیں ملنا چاہیے. ہم جتنے بلاگر ہیں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح طریقے سے، شفاف طریقے سے سارے کام ہوئے ہیں. پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو ہم نے آپ سے بڑی بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہیں. اور پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے لیے کوئی چاچو نہیں، تائے ابو چاہیے، کیونکہ تائے ابو میں تایا بھی ہیں، ابو بھی ہیں، اور ہم سب پوری قوم مطمئن ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا.